اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ استقامت کے لفظی معنی ہے سیدھا کھڑے ہونا، سیدھا رہنا، جم کر کھڑے ہونا۔ مفہوم یہ ہے کہ جس بات کو حق تسلیم کر لیا جائے، اس پر قائم رہا جائے، چاہے اس میں کتنی ہی مشکلات اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ حق کے راستے میں آنے والی مشکلات کو صبر اور حوصلے سے برداشت کرنا استقامت کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت کی بہت سی مثالیں ہیں، ان میں سے میں آپ سے ایک تفصیل سے بیان کرتی ہوں۔ کفار نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے تو انہوں نے اس لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے نہ صرف مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی مظالم ڈھانا شروع کر دیے۔ کفار مکہ کی پے در پے سختیوں کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت دیکھ کر کفار مکہ نے اپنے چند قریشی سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے پاس بھیجا کہ وہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں۔ جناب ابو طالب نے ان کے ساتھ نرمی سے بات کی اور انہیں ٹال دیا، لیکن جب قریش نے دیکھا کہ تبلیغ اسلام میں کمی آنے کی بجائے اور تیزی آ گئی ہے تو چند قریشی سردار دوبارہ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور بڑے سخت الفاظ میں دھمکیاں دیں۔ چنانچہ ابو طالب نے کفار کے دباؤ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، چچا جان، اللہ کی قسم، یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ دعوت دین کے اس کام کو چھوڑ دوں تو میں ہرگز نہ چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب فرما دے یا میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر چل دیے۔ اس پر جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ جو چاہیں کریں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں، اب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں روکوں گا۔ آئیے باب سوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبق نمبر 4 استقامت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ استقامت کا مفہوم بتا سکیں، استقامت کے بارے میں اسلامی تعلیمات بیان کر سکیں۔ مفہوم: استقامت کے لفظی معنی ہے سیدھا کھڑے ہونا، سیدھا رہنا، جم کر کھڑے رہنا۔ اصطلاح میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات کو حق تسلیم کر لیا جائے، اس پر قائم رہا جائے، چاہے اس میں کتنی ہی مشکلات اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ حق کے راستے میں آنے والی مشکلات کو صبر اور حوصلے سے برداشت کرنا، حق سے منہ نہ موڑنا اور اس پر ثابت قدم رہنا استقامت ہے۔ اہمیت: اسلام میں استقامت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ استقامت ایک طرف اہل ایمان کے ایمان کی آزمائش ہے اور دوسری طرف استقامت دکھانے والوں کے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استقامت کے اجر عظیم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ ترجمہ: جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر فرشتے یہ خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غم کرو، اور اس جنت کی نوید پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے حامی اور مددگار اور دوست ہیں، اور آخرت میں بھی،
اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا دل چاہے گا، اور وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرو گے، بطور میزبانی کے بہت بخشنے والے نہایت مہربان کی طرف سے۔ سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 30 تا 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم مشقی سوال نمبر 1 درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے کہ جز نمبر 1 استقامت کی اہمیت لکھیے کا جواب دیکھتے ہیں۔ جواب مفہوم سے شروع ہو رہا ہے۔ استقامت کے لفظی معنی ہے سے لے کر مہربان کی طرف سے سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 30 تا 32 یہاں تک اس کا جواب ہے۔ مشقی سوال نمبر 2 درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے کہ جز نمبر 1 استقامت کے لفظی معنی لکھیے، اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ استقامت کے لفظی معنی ہے سیدھا کھڑے ہونا، سیدھا رہنا، جم کر کھڑے ہونا، یہاں تک۔ جز نمبر 2 استقامت کا مفہوم لکھیے، اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ استقامت کا مفہوم یہ ہے سے لے کر ثابت قدم رہنا استقامت ہے، یہاں تک۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے مشقی سوال نمبر 1 اور 2 کے دونوں جز آپ نے اچھے سے ذہن نشین کرنے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔